بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قائد القلب المحجلين إلى جنات النعيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. أما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے. ما اغنی عنہ مالہ ما کسب. نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی. سیصلی نارا ذات لہب. وہ عن قریب یعنی مرنے کے بعد بھڑکتے ہوئے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا. وامرأتہ اور اس کی بیوی بھی. حمالۃ الحطب اس ایسی حالت میں کہ وہ لکڑیاں اٹھائے ہوئے ہوگی. فی جیدہا حبل من مسد. اس کے گلے میں ایک ایسی رسی ہوگی جو خوب بٹی ہوئی اور مضبوط ہوگی. بس اس صورت شریفہ کا شان نزول اور اس کے متعلق کچھ باتوں کا تذکرہ ہوا. ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں کے بارے میں اس صورت کے اندر ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہوں گے. اس کی بیوی کا نام جمیل. یہ بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے انتہا تکلیف پہنچایا کرتی تھی. حمالۃ الحطب اس کا کیا مطلب ہے؟ لکڑیاں اٹھائے ہوئی ہوگی. اس کے 3-4 مطلب مفسرین نے بیان فرمائے ہیں. ایک مطلب تو بالکل ظاہری یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس کا دھندا اور اس کا مشغلہ یہ تھا کہ وہ جنگل میں جاتی تھی. وہاں سے کانٹے اٹھا کر لاتی تھی. کانٹے دار لکڑیاں کاٹ کر لاتی تھی اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے اس راستے پر بچھاتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب یہاں سے گزر ہو تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کو تکلیف ہو. اس اعتبار سے حمالۃ الحطب فرمایا. اور دوسرا مطلب مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے ابو لہب اگرچہ مالدار تھا مگر اس کی بیوی ایسی خسیس طبیعت کی اور ایسی بخیل تھی کہ مالداروں کے لیے تو گھر کی لکڑیوں کا انتظام کرنا اور ایندھن کا انتظام کرنا کیا مشکل، مگر یہ اپنے بخل کی وجہ سے جنگلوں میں جاتی تھی اور وہاں سے گھر میں کھانا وغیرہ پکانے کے لیے جن لکڑیوں کی اس زمانے میں لکڑیاں جلتی تھی، یہ گیس اور پرائمس اور یہ کہاں تھا، یہ لکڑیاں جلا جلا کر
لوگ اپنا کھانا پکاتے تھے، مالدار ہو یا غریب جو بھی ہو، ان کا یہی معاشرہ تھا۔ تو کھانا وغیرہ پکانے کے لیے لکڑیاں جنگلوں میں جا کر کاٹتی تھی اور اپنے سر کے اوپر اٹھا کر لاتی تھی۔ مالدار ہونے کے باوجود بھی اس کا یہ حال تھا، اپنے بخل اور خسیس طبیعت کی وجہ سے۔ تو حمالۃ الحطب، اس کا ایک مطلب یہ بیان فرمایا، ہے حمالۃ الحطب کا فارسی کے اندر ایک ترجمہ ہوتا ہے ہیزم کش، یعنی چغل خور، چاڑی کرنے والا، ادھر کی ادھر لگانے والا، ادھر کی ادھر لگا کر لوگوں کے اندر اختلاف پیدا کرنے والا اور لوگوں کو آپس میں جھگڑانے والا۔ تو ابو لہب کی بیوی کا بھی یہی مشغلہ تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی چغلیاں کرتی تھی، لوگوں کو جا کر بھڑکاتی تھی اور لوگوں کو ورغلاتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں میں اور آپس میں جھگڑے کرا کر یہ اس کا مشغلہ تھا۔ تو اس اعتبار سے حمالۃ الحطب فرمایا۔ اور چوتھا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ جہنم کے اندر اس کا شوہر بھی داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی داخل ہوگی، وامرأتہ، اور وہاں اللہ رب العزت اس عورت کو اس بات کا مکلف بنائیں گے کہ تو لکڑیاں اٹھا کر آ، اب جو بھی لکڑیاں وہاں بھی ہو، کیسی کیفیت ہو، اور تیرا شوہر جل رہا ہے تو اس میں لکڑیاں ڈال، تاکہ تیرے ذریعے سے اس کو اور زیادہ تکلیف پہنچے اور تیرے ذریعے سے اس کے عذاب میں اور اضافہ ہو۔ تو بہرحال یہ قرآن مجید میں وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کے مفسرین نے 3-4 مطلب بیان فرمائے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں انتہائی درجہ پیدا فرمائے، صحابہ کرام کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں انتہائی درجہ پیدا فرمائے، اور اس قسم کی چغلیاں کرنے سے، چاڑی کرنے سے، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے سے ہماری حفاظت کرے۔ آپس میں جوڑ پیدا کرنا، آپس میں محبتیں پیدا کرنا اور آپس کے اندر ایک دوسرے کی ہمدردی و غمخواری کرنا، یہ تو اللہ کو محبوب ہے۔ باقی یہ جو اس کی بیوی کا مشغلہ تھا، ایک قول کے مطابق چغلیاں کرنا، لڑائی کرانا، جھگڑے کرانا، یہ کبھی بھی اللہ کو محبوب اور کبھی بھی اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ ہر شخص اپنا اپنا محاسبہ کر لے کہ میری زندگی کے اندر یہ گناہ تو نہیں ہے کہ میں لوگوں کی چغلیاں کرتا ہوں، ادھر کے ادھر لگاتا ہوں اور لوگوں کے آپس کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے آپس میں اختلاف پیدا ہوتا ہو، دل بدل جاتے ہوں، نہیں ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کر، اللہ نے ایسی بیماری سے اور ایسے گناہ سے میری حفاظت فرمائی۔ اور اگر یہ چغلی اور غیبت کی عادت ہے، غیبت اور چغلی سب آپس میں بھائی بہن ہی ہے، جب چغلی کرے گا تو غیبت بھی ہوگی یقیناً، تو یہ آپس کے اندر جھگڑے کرانا اور غیبتیں کرنا بے انتہا اللہ کو ناپسند ہے، بے انتہا ناپسند ہے۔ ابھی ہم نے سورہ سنی، سورہ حجرات، اس کے اندر یہ جو یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، پھر آگے ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کیا تم میں سے ایک پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھائے؟ تو پیچھے کسی کی برائی کرنا، غیبت کرنا، چغلیاں کرنا، یہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اللہ میری، آپ کی اور پوری امت کی، ہمارے گھر والوں کی، سب کی، مردوں کی، عورتوں کی اس غیبت سے، چغلیاں کرنے سے حفاظت فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔